دیوانے ولی کی دوسری ہی غزل ہے اور کمال کی غزل ہے. تو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ صنم جب سو بسا دیدے حیران میں آ. وہ صنم جب سو بسا دیدے حیران میں آ. آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ. وہ صنم جب سو سے وہ صنم جب سو بسا دیدے حیران میں آ. آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ. کہ ابھی اس کے جو مین کیریکٹرز ہیں ان کو کھولتے ہیں کہ جب سے وہ صنم حیرت کی گرفت میں آئی ہوئی آنکھ میں آ کر بس گیا ہے. یعنی جب سے وہ صنم اس آنکھ کو دکھائی دیا ہے جو منزل دید پر حیران ہو جانے کے سوا کوئی حال نہیں رکھتی. تو اس دید کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی اس صنم کو دیکھنے کا نتیجہ، اس صنم کے آنکھوں میں بس جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عشق کی آگ عقل کے سامان کو بھسم کرنے کے لیے آ پہنچی. عقل نے جتنی پونجی اکٹھا کی تھی، ایک لمحے دیدار نے اسے جلا کر راکھ کر دیا. یہ اس کا سادہ مطلب ہے. اس میں جو بنیادی الفاظ ہیں وہ پہلا ہے صنم. یہ ہماری شعری روایت، شعری مصطلحات میں ایک بہت اہم اصطلاح ہے صنم. صنم کا مطلب ہے غیب جو آنکھوں کو صاحب غیب کا کوئی ظہور میسر آ جانا. یعنی غیب کا جزوی شہود جس آبجیکٹ میں ہوگا وہ صنم ہے. محبوب غیب میں ہے، اس کا غیب میں رہتے ہوئے جو اظہار جمال کسی ذات میں ہو تو وہ مظہر جمال ذات ہماری متصوفانہ شاعری کی اصطلاح میں صنم کہلاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں صنم کا وہی مطلب ہے جو متصوفانہ شاعری میں ہے، لیکن صنم کے اس شعر میں آ جانے کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی بیسک شعری اصطلاحات کا ایک ضروری فہم حاصل کریں. تو صنم کا اسٹینڈرڈ مطلب یہ ہے کہ جمال غیبی کا اظہار کسی مشہود یعنی کسی نظر آ جانے والے محبوب میں، کسی کو حسین ماننا اس بنیاد پر کہ اس میں جمال غیبی کا اظہار ہو گیا ہے، تو وہ محبوب جو ہے وہ صنم ہے. لیکن اس شعر میں صنم اپنے اس انتہائی اصطلاحی یا عرفانی مفہوم میں نہیں ہے. اس شعر میں صنم کا مطلب ہے ایک آدمی جس کے حسن کی وجہ سے مجھے اس سے بےتاب کر دینے والی محبت پیدا ہو گئی ہے، جس کے حسن کی تاثیر یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو فائدہ نقصان سوچنے کی سکت اور صلاحیت تھی وہ اس کی کشش نے، اس کے حسن کی تاثیر نے غارت کر کے رکھ دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، جب سے تو اس ششدر ہو جانے والی آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، جب سے تجھے دیکھ کر یہ آنکھیں جو حیران ہوئی تھیں، تو جب سے اپنے جمال سے حیران ان آنکھوں کا واحد اندوختہ دید یا واحد متاع دید بنا ہے، اس وقت سے
میرے تجربے میں یہ آیا کہ میری عقل کا بنایا ہوا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ گویا حسن سے برسنے والی بجلیوں کی زد میں آ گیا ہے. یہ ہے اس کا پورا مفہوم. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جمالیاتی ورث کیا ہے. اپنے سادہ مفہومی بیان میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ جب سے تجھے دیکھا میں نے میری مت ماری گئی، جب سے تجھ پر میں عاشق ہوا ہوں میرا ذہن معوف ہو کے رہ گیا ہے، اچھا برا سوچنے فائدہ نقصان دیکھنے سے میں بالکل مجبور اور عاجز ہو گیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ پورا اسٹیٹمنٹ کسی بھی جمالیاتی وقعت کا حامل نظر نہیں آتا. اس میں جو جمالیاتی وقعت پیدا ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ہوئی ہے اس کے کرافٹ سے، یعنی اس بات کو کہا جس طرح سے گیا ہے اس نے اس کے مفہوم کے عمومی پن کے باوجود اسے خوبصورت شعر بنا دیا. خوبصورتی کسے کہتے ہیں کہ مفہوم عام ہو لیکن مفہوم کا تأثر تسکین دینے والا ہو. تو اس شعر کا مضمون جو ہے وہ عام سا ہے، لیکن اس عام سے مضمون کو جس حسن اظہار کے ساتھ لفظوں کے مناسب حال در و بست کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس انداز بیان اس حسن اظہار نے اس شعر کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم اچھی شاعری کے انتخاب میں اس شعر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ یہ بہت عجیب لگتا ہے، ذرا سا ان لفظوں ہی میں خود کو رکھ کر دیکھیے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ ایک منظر دیدے حیران کا سرمایہ بن گیا. یعنی دیدے حیران نے اس سپاٹ سے مفہوم میں ایک تاثیری بلندی پیدا کر دی ہے. دیدے حیران کسے کہتے ہیں کہ جو دیکھنے کے دعوے میں سچا ہو لیکن دیکھنے کا احاطہ کر لینے کے احساس کے لائق نہ ہو. جس نے دیکھا تو ہو لیکن دیکھنے کا عمل بھی جو ہے وہ محبوب کے اندیکھے پن کو ابھارنے کا سبب بنا ہو، محبوب کی دید کو کنٹین کر لینے والے دعوے کا موجب نہ بنا ہو. حیرانی اسی کو کہتے ہیں نا. تو دیدے حیران کے لفظ سے، یہ میں کرافٹ کی خوبی عرض کر رہا ہوں، دیدے حیران کے استعمال سے اس نے صنم کے حسن کو تصویر کر دیا ہے. یہ بہت انڈائریکٹ اظہار ہے، یعنی صنم کے حسن کا معمول کا اظہار تھا کہ اس کی کسی ادا یا اس کی کسی شان جمال کو بیان کیا جاتا. انہوں نے اس کی شان حسن کو عاشق کی نگاہ کو ایک عنوان دے کر گویا زیادہ اجاگر کر دیا ہے ڈائریکٹ اظہار کے مقابلے میں. یعنی دیدے حیران کے لفظ سے جتنا صنم کا جمال ظاہر ہوا ہے اتنا جمال کے کسی عنصر کے براہ راست بیان سے وہ نہ ظاہر ہوتا. یہ کرافٹ کا حسن ہے. یہی تو اس میں خوبی ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر کو ختم کر دیا ہے. مطلب اس نے کہا کہ یہ دیدہ حیران تیری ہی وجہ سے دیدہ حیران تھا، لیکن یہ کہ حیران وہ کس جلوے سے ہوا اور تو اس کے بعد آ کر اس میں بس گیا، یہ تفصیل چھوڑ دی. اور اس میں جو بہت اچھا یہ اشارہ کیا، اس میں ایک حسن اور ہے کہ عاشق کو دیدہ ہمیشہ دیدہ حیران کی طرح ملتا ہے. یعنی عاشق کا دیکھنا وہ حیرانی ہی کے زیر سایہ ہوتا ہے. یعنی عاشق کی آنکھ کا تمام دیکھنے کا عمل حیرانی کے خمیر سے گندھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی اس میں خوبصورتی ہے کہ جب سے تو پہلے دیدہ حیران تھا ڈھونڈنے والے کے معنی، حیران کہتے ہیں ڈھونڈنے والا، جو ادھر ادھر گھوم رہا ہو. اسے بھی جیسے میر کا شعر ہے نا کہ کن آئینہ رویوں کے یہ میر بھی عاشق ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں حیران نکلتے ہیں.
یہاں حیران کا مطلب ہے طالب دید جو مشق دید کر رہا ہے لیکن تسکین دید نہیں ہو پا رہی، جو دیکھنے کی ساری طاقت صرف کر رہا ہے لیکن دیکھنے کا کوئی عمل جو ہے وہ اسے منزل دید یا مطلوب دید تک نہیں پہنچا رہا ہے، اس کو بھی حیران کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے کہنے سے میرے ذہن میں آیا کہ دیدہ حیران عاشق کی مستقل پراپرٹی ہے۔ پہلے یہ دیدہ محبوب کو ڈھونڈنے میں حیران تھا، یعنی سرگرداں تھا، اور اب اس نے دوسری اس کی حیرانی ہے محبوب کو پانے کی حیرانی۔ اس کی خوبصورتی محسوس کیجئے کہ آنکھ نہ دیکھے تو بھی حیران ہے اور دیکھ لے تو بھی حیران ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تو اب ان معنوں میں آپ گویا دیدہ حیران کو الگ کر سکتے ہیں کہ جب سے تو میرے دیدہ حیران میں طالب دیدہ آنکھوں میں آ کر طالب دید آنکھوں میں آ کے سمایا ہے، یعنی تجھے ڈھونڈنے کی حالت میں مجھے عقل کا احساس ہی نہیں تھا، اور تجھے دیکھ لینے کے بعد مجھے عقل کا احساس تو ہوا لیکن عقل وہ حالت فنا میں تھی۔ جب تک عقل حالت بقا میں تھی تیری طلب دید کے وفور نے مجھے اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، یہ حیرانی کی پہلی قسم ہے۔ اور جب تیری دید میسر آئی اور اس دید کے نتیجے میں میری حیرانی یا حیرت کو کمال نصیب ہوا، تو پھر میں جب عقل کی طرف متوجہ ہوا تو پھر وہ عقل حالت فنا میں تھی۔ جب تک وہ باقی تھی میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، متوجہ ہوا اس کے آثار فنا سے، اس کے احوال فنا سے میں متوجہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بہت بڑا پرسپیکٹیو ہے جو آگے چل کے شاعری میں شاید کام آئے، کہ عشق اور عقل متضاد پولز ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھنے والے مستقل اقدار شعور اور قدر وجود ہیں۔ عشق قدر وجود ہے، عقل قدر شعور ہے، ٹھیک ہے نا، اور وجود اور شعور اپنی فنکشنل اقدار میں ایک دوسرے سے حالت تصادم میں ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلب عشق نہیں ہے، یافت عشق ہے، طلب عشق کی تیاری ہے۔ تو جب تک عشق کی تیاری نے مجھے حیران کیے رکھا، اس وقت عقل کی طرف متوجہ رہنے کی نوبت نہیں تھی، اور جب عشق کی یافت سے حاصل ہو سکنے والی حیرت مجھے میسر آئی تو اس وقت عقل کو جب للکارنے کی نظر سے دیکھا تو وہ تو ویسے ہی جل کے راکھ ہو چکی تھی، مطلب ویسے ہی فنا ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور عقل کے سامان اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ۔ عقل سامان یہاں کس معنی میں؟ کیونکہ انسٹرومنٹل ہوتی ہے۔ ہاں، عقل انسٹرومنٹل ہوتی ہے، یعنی یہ اجزاء سے کل بناتی ہے، تو اجزاء کے ڈھیر کو سامان سے مناسبت ہے نا، تو یہ ایک بہت خوبصورتی ہے۔ اور دوسرے سامان کا مطلب ہے سر و سامان، ساز و سامان، یعنی کل پونجی، کل بساط، کل بذات، اس کو بھی سامان کہتے ہیں۔ کہ عقل جو کچھ جمع جتھا رکھتی ہے وہ سب کا سب بھسم ہو گیا عشق کی آگ میں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ غور کیجئے کہ سامنے کی اسکیم یہ ہے کہ محبوب کے حسن کو دیکھا، اس دیکھنے سے محبوب کے دیدار جمال سے صورت پرست عقل کا جمع جتھا جل کے راکھ ہو گیا۔ مضمون تو یہ ہے نا، لیکن اس میں سامنے کا لفظ تھا کہ آتش حسن پڑی عقل کے سامان میں آ، کہ اس کے جمال کی آگ نے عقل کو بھسم کر دیا۔ یہ سامنے کا مضمون تھا۔
یہ کیوں کہا کہ آتش عشق پڑی عقل کے سامنے؟ آتش حسن کہتے تو ایک بہت پرانی روایت سے بھی جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کہا ہے کہ آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ. یہ کیوں کہا ہے؟ اس کو غور کیجئے. مطلب یہ اس طرح کر کر کے ہم انشاءاللہ اچھے شعر کو پڑھنے کا طریقہ اور اس سے محظوظ ہونے کا راستہ تلاش کر لیں گے انشاءاللہ. یہ پڑھی ہے کہ عقل کے سامان میں جو آگ، عقل کے سامان کو جس آگ نے راکھ کیا ہے، اس آگ کا منبع دیدار صمد نہیں ہے، دیدار صنم ہے. تو صنم کے حسن کو اس طرح کا غلبہ نہیں حاصل ہے. صنم کا حسن مجھ میں پروسیس ہو کر میرے اندر موجود ایک طاقت جمال سے یا طاقت عشق سے میرے ہی اندر موجود شعور کی بنیادی حالتوں کو بدل یا بنا سکتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت ہے کہ یہاں کیونکہ صنم کا ہے تو عقل کے سامان کو فنا کر دینے والی طاقت کی نسبت حسن کی بجائے عشق کی طرف کی ہے. واضح ہے نا؟ اور بہت اس میں بہت رعایتیں ہیں. بس شاعری پڑھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس شعر میں لفظوں کے درمیان کون کون سے رشتے پائے جاتے ہیں. تو لفظوں کے درمیان ان رشتوں کو پا لینا قاری کو، شعر پڑھنے والے کو شعر کی نثری مفہوم یا بیانیے تک محدود رہنے نہیں دیتا. تو اب پھر سے کہتا ہوں کہ وہ صنم جس کی اس طالب جمال آنکھوں کو تلاش تھی، وہ صنم جب طلب جمال میں مستغرق ان آنکھوں کو اس کا دیدار میسر آیا. تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ میرے شعور کے اندر، میرے ذہن کے اندر، میری عقل کے اندر خود کو تعمیر کرنے کی جتنی قوتیں موجود تھیں اور دنیا کو، اپنے آبجیکٹس کو دیکھنے کی جتنی صلاحیتیں اور استعدادیں موجود تھیں، یعنی میرے پاس جتنے بھی زاویہ ہائے دید میسر تھے، وہ سب اے صنم تیرے ایک لمحے دید میں فنا ہو کر رہ گئے. یعنی مجھے 1000 آنکھیں ملی تھیں لیکن تجھے دیکھا تو بس ایک آنکھ کھلی رہ گئی اور باقی ساری آنکھیں اندھی ہو گئیں. اب آپ سمجھیں نا یہ شعر یہ کہہ رہا ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں چیزوں کی صورت کو دیکھ کر ان کے معنی کو دیکھنے کی ضد کرنا. عقل کہتے ہیں چیز کی صورت کو دیکھ کر چیز کو دیکھ لینے کا دعویٰ کرنے والی آنکھ. تو اے صنم تیرے اندر جمال اپنی ماورائیت کے ساتھ اس طرح منعکس ہے، تجھے دیکھنا گویا آنکھوں کو صورت کے پیچھے جھانکنے کے لائق بنا دیتا ہے. تیرے اندر جمال حقیقی کے ساتھ ایسی مناسبت پائی جاتی ہے کہ تجھے دیکھ لینے کے بعد صورت پرستی کرنے والی تمام آنکھیں جو ہیں وہ مند کر رہ گئیں، وہ نابینا ہو کر رہ گئیں، وہ بیکار ہو کر رہ گئیں، وہ بے مصرف ہو کے رہ گئیں. سمجھے نا؟ یہ ہے یہ شعر. اور دیدہ حیران کا جواب ہی نہیں، مطلب جو بھی سوچیں وہ اس فریز میں کھپ جاتا ہے. حیرانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست ہے. جب وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیران میں آ. اچھا ایک یہ کہ مجھے اپنی حیرانی کی وجہ سے عقل کا ادراک نہیں تھا، یعنی میں جب نہیں پایا تھا تجھے تو اپنی حیرانی کی وجہ سے عقل کی موجودگی کا ادراک نہیں تھا، اور جب تجھے پا لیا ہے تو اس پا لینے کے نتیجے میں مکمل ہو جانے والی حیرانی کی روشنی میں جب میں نے عقل کی طرف دیکھا
تو وہ ناپید معدوم نابود حالت میں میرے سامنے راکھ کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ یعنی عشق کی شان دیکھو کہ یہ اپنی تیاری کے مراحل میں بھی عقل سے مستغنی رکھتا ہے اور اپنی تیاری کے مکمل ہو جانے کے مرحلوں میں بھی عقل سے بے نیازی کے احوال میں رکھتا ہے۔ یہ ہے اس شعر کا ایک ایپسٹیمک وہ تھیم۔ اور تھوڑا سا اپنے ماحول کی رعایت سے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ شعور اپنے مرکز سے نہیں ہٹتا، اپنے دائرے میں توسیع کا عمل جاری رہتا ہے۔ یعنی شعور اس وقت تک شعور نہیں ہے جب تک وہ صاحب مرکز نہیں ہے، اور عین اسی طرح شعور اس وقت تک بھی شعور نہیں ہے جب تک وہ صاحب مرکز ہونے کی حالت میں اپنے دائرے کو مسلسل پھیلاؤ دینے کے عمل میں مشغول نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس رعایت سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ذوق جمال کسے کہتے ہیں، طلب حسن کسے کہتے ہیں کہ خدائے جمیل شعور کو اندھا کر دینے کی حد تک اوجھل نہ رہے۔ یعنی جمال حقیقی کیا ہے؟ جو اپنے غیاب پر اصرار کرتے ہوئے، اپنے غیاب کو پوری طرح منواتے ہوئے، اپنے غیاب کو طالبان دید کے لیے پوری طرح موجب تسلیم و تسکین رکھتے ہوئے، پھر اپنی مختلف نشانیوں میں اظہار کرتا ہے تاکہ دل لگا رہے، تاکہ طلب دید مصنوعی نہ لگے، تصوراتی نہ رہے، مجرد نہ رہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ صنم کون ہے؟ صنم وہ ہے جو جمال حقیقی کا مظہر ہے، جو جمال حقیقی کی نشانی ہے، جو جمال حقیقی سے وابستہ ہونے کے آداب سکھا دیتا ہے، جو جمال حقیقی کے غیاب کو چھیڑے بغیر اس کے ساتھ حالت حضور میں رکھتا ہے۔ یہ حالت حضور شعوری، حالت غیاب شعوری ہے، حالت غیاب شعور کی متاع ہے، حالت حضور وجود کا حاصل ہے۔ تو جمال حقیقی شعور کو غیب کے مرکز پر رکھتا ہے، وجود کو حضور کے حال میں رکھتا ہے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے جمال حقیقی اپنے مظہر کے ساتھ نظر آیا، جب مجھے جمال حقیقی اپنی شان تنزیہ اور شان غیاب کو پوری طرح برقرار رکھتے ہوئے اپنی کسی نشانی میں ظاہر نظر آیا، تو اس کے ساتھ ہی عقل جو جمال حقیقی کے تصور کو ذات جمیل پر وارد کرنے کی عادی تھی، اس تصور سے میری جان چھوٹ گئی اور میرے اندر جمال حقیقی کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا کرنے کے واضح آداب جو ہیں، وہ شعور اور وجود دونوں کی لڑائی سے بلند ہو کر ایک ایسا حال بن گئے جس حال سے وجود کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور شعور بھی اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ واضح نہیں؟ یہ ہے اس کا روایتی پس منظر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شعر کا مطلب ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شعر کا روایتی پس منظر ہے۔ ہر روایت اپنے تمام بیانیہ عناصر کے مجموعے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ہر روایت اپنے اندر اظہار پانے والے مضامین کے لیے سند ہوتی ہے اور ان کے لیے ایک ناقابل احاطہ کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ناقابل احاطہ کل ہونا اگر شعور اور وجود دونوں کے لیے ایک احوالی پریزنس پیدا کر لے تو عشق اور عقل کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ہم روایت کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں، ان معانی کی نسبت اس شعر میں نہیں ہے۔ یہاں شعر میں تو عشق کا مطلب ہے دید محبوب سے اپنے کمال کو پہنچنے والا حال، اور عقل کا مطلب ہے
اشیاء کی صورتوں پر انحصار کر کے اشیاء کی حقیقتوں کو جاننے کا دعویٰ رکھنے والی قوت۔ کیا بات ہے ہماری روایت کی، اللہ اکبر، کہ دنیا کی کسی روایت میں انشاءاللہ اس کمال کی ڈائلیکٹیکل پولرائزیشن نہیں ہے جو ہمارے یہاں عقل و عشق کی ہے۔ ہمارے یہاں عقل اس پولرائزیشن میں ہمیشہ منفی معنوں میں آتی ہے، تو اس کا ایک سبب ہے کہ عقل غیاب پر راضی نہیں ہے اور صورت کو حقیقت کا ظہور سمجھتی ہے۔ تو عشق جو ہے وہ غیاب پر حاضر ہے اور حضور کا غیاب پر راضی ہے اور حضور کا حامل ہے۔ عقل جو ہے وہ حضور سے محروم ہے اور غیاب پر راضی نہیں ہے، وہ غیاب کو اپنے تصور سے فل کرتی رہتی ہے۔ عشق غیاب پر راضی ہے اور حضور کا حامل ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ ناز دیتا نہیں گر رخصت گل گشت چمن۔ اچھا کسی کے پاس ہے نہیں، یہ اصل میں یہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اگلی مرتبہ میں کروں گا، کوشش کروں گا کاپی کروا کے کہ ناز دیتا نہیں گر رخصت گل گشت چمن، اے چمن زار حیا دل کے گلستان میں آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ناز بمانی فخر و غرور ہے کہ اگر تیرا غرور حسن تجھے چمن کی سیر کی اجازت نہیں دیتا۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے جیسا کوئی اور دیکھنے سے بچنا۔ غرور کہتے ہیں کہ جس کو اپنی مثل سب سے زیادہ بری لگتی ہے، اور یہ کیسا بے وقوف ہے جسے اپنی طرح کا دوسرا دیکھنا برا لگتا ہے اور لیکن وہ اپنی محبت میں گرفتار بھی ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے غرور کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے۔ تو غرور بمانی فخر کی نفسیاتی اساس یہ ہے کہ وہ لاشریک بن کے رہنا چاہتا ہے، اپنی طرح جزوی یا کلی مماثلت رکھنے والا کوئی شخص اپنی نظر میں آنے سے بچنا چاہتا ہے۔ تو کہ اگر تو بھی ایسا ہے کہ تو اپنے سوا کوئی حسین دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور اس عادت کی وجہ سے تو چمن کی سیر کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ چمن کارگاہ جمال ہے، یعنی پھول ہیں، خوبصورتی بکھری ہوئی ہے۔ چمن کیا ہے؟ خوبصورتی کا گھر ہے۔ تو خوبصورتی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا محض اس خوف سے کہ کہیں تجھ سے شرکت جمال رکھنے والے دوسرے وہاں نام نظر آ جائیں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، تجھے ایسا غرور زیبا ہے کیونکہ تیری مثل جہاں بھی پائی جائے گی وہ ناقص ہوگی۔ تو اے محبوب، تیرے غرور کے بارے میں میرا مثبت تاثر یہ ہے کہ تو دوسرے حسینوں کو دیکھنے سے اس لیے بچتا ہے کہ وہاں حسن ناقص اظہار کی شکل میں نظر آئے گا، تو نقص جمال کو برداشت نہیں کرتا۔ تو میں اس کی یہ تعویل کر لیتا ہوں۔ تو اگر تجھے تیرا غرور حسن کے دیگر مظاہر کو دیکھنے سے روکتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بات نہیں کا مطلب یہ کہ پھر بھی تو باہر نکل، پھر بھی تو نظر آنے کے قابل ہو جا کہ اے چمن زار حیا دل کے گلستان میں۔ محبوب کو چمن زار حیا میرے علم کے مطابق اردو میں کسی نے نہیں کہا کہ اے حیا کے چمن زار تو دل کے باغ میں آ جا، تو دل کے گلستان میں آ جا۔ یہاں جو بھی پھول ہے وہ تیری آمد سے اگے گا اور کھلے گا۔ یہاں اس دل کے گلستان میں پہلے سے کوئی پھول نہیں ہے، تو آئے گا تو اس میں پھول اگیں گے، کھلیں گے اور شگفتہ ہوں گے۔ تو اے حیا کے چمنزار، تو چھوڑ یہ باہر موجود باغوں کی سیر،
ٹھیک ہے، لیکن تو یہاں آئے گا تو تو جو بھی دیکھے گا وہ خود ہی کو دیکھے گا. یعنی مغرور آدمی آئینے کو تو محبوب رکھتا ہے نا. تو اے چمن زار حیا، تو اس دل کے گلستان میں آ جا جہاں چاروں طرف صرف آئینے ہیں جو محض تجھے دکھاتے ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے میرے دل میں داخل ہو جا. واضح ہے نہیں شعر؟ نہیں واضح تو نہیں ہونا چاہیے ابھی، لیکن بہرحال یہ ہے. اس میں خوبصورتی بس یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے دوسرا جمیل برداشت نہیں ہے نا، تو اس دل میں آ جا. یہاں تیرے سوا کوئی حسین ہے ہی نہیں، یہاں جو بھی حسن ہے وہ تیرا عکس ہے، تو اس میں آ جا. واضح. تو اس شعر کا تھیم یہ ہے کہ محبوب کو آمادہ بے حجابی کیا جا رہا ہے، محبوب کو راضی کیا جا رہا ہے کہ وہ عاشق کو نظر آ جائے، وہ عاشق اور اپنے بیچ میں پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دے، کیونکہ اس کے غرور حسن نے اسے ایسا تنہا کر رکھا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی اور تو دور کی بات ہے، وہ خود اپنی دید سے محروم رہ گیا ہے. تو اب ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جمال نے تجھے ایک ایسی تنہائی سے دوچار کر دیا ہے جہاں تو خود اپنا ناظر نہیں ہے. تو اب ایسا کر کہ اس پر ذرا سی ترمیم کر کے اس دل کے گلستان میں آ جا، تاکہ تیری وجہ تنہائی برقرار بھی رہے لیکن ہمارے لیے بھی کچھ سامان دید ہو جائے. یعنی یہاں جو بھی حسن ہے اور جتنے بھی مظاہر حسن ہیں اس دل میں، وہ سب کے سب براہ راست تجھ سے ماخوذ، تجھ پر منحصر ہیں. تو اپنی ہی دید کے لیے ہمارے دل میں آ جا. جیسے وہ فیضی کا شعر ہے نا فارسی میں، وہ یہ شعر اس سے بھی اچھا ہے، ولی کا شعر اس سے اچھا ہے. عرفی کا ہے، فیضی کا نہیں. کہ بے حجابان درا از در کاشان ماں، کہ تو بالکل بے فکر ہو کے اپنا نقاب الٹ کے میرے گھر میں آ جا. کہ کسے نیست بجز یاد تو در خانہ ماں، کہ تیری یاد کے سوا میرے گھر میں کوئی غیر ہے ہی نہیں. تو غیر کی وجہ سے حجاب میں ہے نا، تو میرے دل میں آ جا. یہاں کوئی نامحرم ہے ہی نہیں، کوئی غیر ہے ہی نہیں، یہاں بس تو ہی تو ہے. تو لیکن یہ جو چمن زار حیا کہا ہے نا، اس نے اس شعر کو عرفی سے بڑھا دیا. حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اپنے حسین ہونے پر اتنا یقین ہے کہ وہ خود کو دیکھنے سے ڈرتا ہو، جس کو اپنے کمال حسن کا ایسا غرہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے بھی گریز کرتا ہو. یعنی کمال حسن کسے کہتے ہیں؟ جو دید کے احاطے میں نہ آئے. تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں اپنی نظر میں آ کر کہیں کمال حسن کے اس لازمی تقاضے سے نہ خالی ہو جاؤں کہ حسن اسے کہتے ہیں، حسن کامل اسے کہتے ہیں جسے پورا دیکھا نہ جا سکے. تو اس پس منظر میں اب یہ چمن زار حیا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے بھی پوشیدہ. تو اس پوشیدگی کو توڑ اور دل کے گلستان، اس دل کے گلستان میں آنے کا مضمون ختم کر دیا ہے بے دل نے. یعنی لا فانی شعر اگر کہا جائے نا تو وہ بے دل کا ہے. ستمست اگر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا، کہ یہ ظلم ہوگا کہ تجھے تیری خواہش اس بات پر اکسائے کہ تو گل پھول دیکھنے کے لیے باغوں کی سیر کرے. ستمست ظلم ہوگا، ستمست اگر حوست کشد، کہ تیری حوث، حوث کسے کہتے ہیں؟ غیر حقیقی خواہش کو. تو تیری بالکل بے سر و پا خواہش دید جمال تجھے اکسائے اور مجبور کرے کہ اس پھول کو دیکھ لے، اس پودے کو دیکھ لے اور باغوں کی سیر کر، یہ ظلم ہوگا.
تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا، کہ تو خود غنچے سے کم نہیں ہے، تو خود غنچے کی طرح کھلنے کے عمل میں اس سے کم نہیں ہے، تو ادھر ادھر کے باغوں کی سیر کرنے کے بجائے دل کا دروازہ کھول اور اس باغ میں داخل ہو جا۔ واضح ہے نا؟ یہ بہت بڑا شعر ہے، مطلب یہ شعر ایسا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا شعر ہے بے دل کا جو ہے۔ اور یا چمن زار حیا کو محسوس کریں۔ چمن زار حیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا باغ جس میں پھول کھلتا ہے خود کو ڈھانپنے کے لیے، خود کو دکھانے کے لیے نہیں، جہاں پھول بننے کا عمل سمٹنے میں ہوتا ہے، کھلنے میں نہیں۔ آپ سمجھے؟ جہاں حسن اندیکھے پن کے مرحلے کو سر کرتا ہے، دکھائی دینے کے مراحل کو طے نہیں کرتا۔ واضح ہے نا؟ آپ اس چمن کا تصور کر لیجئے کہ جہاں پھول کھلنے کے بجائے اپنے اندر سمٹ کر اپنی تکمیل کرتے ہیں، بہار حسن کا حق ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر، نہ کہ اپنے آپ کو پھیلا کر۔ یہ ہے چمن زار حیا۔ کیا کہنے؟ عیش ہے عیش کہ اس مہ کا خیال روشن، عیش ہے عیش کہ اس مہ کا خیال روشن، شمع روشن کیا مجھ دل کے شبستان میں آ، شمع روشن کیا مجھ دل کے شبستان میں آ۔ اب اس میں کئی مین کیریکٹرز ہیں۔ عیش ہی کا لفظ ہے، یا عیش کسے کہتے ہیں؟ ایسی راحت کو جس کے عارضی ہونے کا اندیشہ نہ ہو، عیش کہتے ہیں اس لمحے راحت کو جس کے دائمی ہونے کا تصور، جس کے مستقل ہونے کی کیفیت اس کے عارضی ہونے کے خدشے پر غالب آ جائے، یہ عیش ہے۔ تو کہتے ہیں کیا مزے ہیں، کیا عیش ہے، کیسا لمحے تسکین ہے، کیسی آنے اطمینان ہے، کیسا لحظے سرشاری ہے کہ اس چاند کا روشن خیال میرے دل کے شبستان میں چراغ جلا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھیے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ اس سے بڑھ کے کسی راحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس ایک لمحے روشنی میں مطلب پورا جیسے وقت کی تنابیں کھنچ گئی ہیں کہ اس چاند کا خیال روشن، اس کو ابھی کھولوں گا، یہ خیال روشن بہت فنی وہ مہارت ہے کہ اس ماہ کا روشن خیال ایسا آیا مجھے کہ میرے دل کی اندھیاری کٹیا میں چراغ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ منظر کی خوبصورتی پہلے اپریشیٹ کیجئے، اب اس میں دیکھیے کہ خیال روشن استادی کی انتہا ہے۔ ہم تو ایک ہی طرح کی روشن خیالی کے عادی ہیں نا، کہ یہ بالکل مختلف۔ خیال کہتے ہیں عکس کو، یعنی ایسا عکس جو اصل سے آزاد ہو جائے، یعنی آئینہ خود مختار ہو جائے تو اس پر پڑنے والے عکس کو خیال کہتے ہیں۔ اس خیال 5 حواس باطنی میں ایک حس بھی ہے، جو 5 حواس باطنی ہے نا، حواس ظاہری کی طرح، ان میں ایک خیال ہے۔ خیال کہتے ہیں کہ صورت کو ری فارم کرنا، یہ وہ قوت ہے جو دیکھی ہوئی چیزوں کو نئی نئی شکلیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کا اصل عکس پڑھنا تو مشکل ہے، لیکن اس ماہ کا جو عکس میں نے فرض کر لیا ہے، اس مفروضہ عکس میں اتنی روشنی ہے کہ دل کا اندھیرا دور ہو گیا۔
کمال کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ اور استادی آپ دیکھیں نا کہ خیر روشن کا شبستان کے ساتھ جو نسبت ہے نا وہ بھی واضح، ماہ اور شبستان کی نسبت واضح ہے نا کہ ماہ رات کو ہی ہوتا ہے۔ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، یاد آتا ہے، ابھی تک تخیل کی پرواز دکھا رہے تھے، اب تاثر بیان کر رہے ہیں کہ یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلے باغ وفا، اشک کرتے ہیں مکان گوشے دامان میں آ۔ خوبصورتی دیکھیے، اظہار میں روانی کتنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ سادہ سا ایک تاثر ہے کہ جب باغ وفا کا وہ گلے تر مجھے یاد آتا ہے، یعنی میرا محبوب، تو میرے دامن کو آنسو اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت، یہ نہیں کہا کہ آنسو میری آنکھوں میں بھر آتے ہیں، میری آنکھوں سے ٹپکنے لگتے ہیں، ایک بالکل دلالت بعید جو اتنی دور کی کوڑی نظر بھی نہیں آتی وہ بیان کی بالکل انڈائریکٹ وے میں، کہ اشک اتنی تیزی سے امٹتے اور برستے ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ان اشکوں کو میں آنکھوں سے نسبت دوں یا دامن سے نسبت دوں۔ آپ اس کو محسوس کیجیے کہ اتنی تیزی سے بلا فصل ٹپکتے ہیں، دامن پہ گرتے ہیں کہ میرے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا گھر آنکھ ہے یا دامن ہے۔ یہ خوبصورتی ہے۔ اور اس میں جو ہے، اس میں تھوڑا سا گلے باغ وفا، یہ نیا وصف ہے، یہ بھی محبوب کی شان میں کم ملے گی اس طرح کی ترکیب کہ وفا کے باغ کا گل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفا کا باغ عشق ہے اور عشق کا گل سرسبد محبوب ہے۔ وہ باغ جو اسی گل کو پروان چڑھانے میں خود کو صرف کیے ہوئے ہے، وہ گل، وہ رسائی سے باہر گل، وہ دستے وفاداری سے ماورا پھول جب مجھے یاد آتا ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو ایک چار دیواری کی طرح بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میری رسائی سے دور ہے، تو جب وہ یاد آتا ہے تو گویا اشک بھی اپنے مکان اصلی سے دستبردار ہو کر دوسرا مکان بنا لیتے ہیں، یعنی اشک آنکھوں کے گھر سے نکل کر دامن میں مکین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہاں تک رہتے ہیں، تو کل ذرا اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ زیادہ روانی سے زیادہ اس سے کریں۔ اگلی مرتبہ اس غزل کے بھی میں منتخب شعر پڑھ رہا ہوں، وہ ابھی 4-5 شعر منتخب باقی ہیں، تو اگلی مرتبہ ان منتخب اشعار کو بھی مکمل اس غزل کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک معیاری طریقے سے، جیسے کسی شاعر کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلے اس کے بڑے اشعار کو دیکھا جاتا ہے، ان اشعار سے نکلنے والے جو بنیادی محاسن ہیں جو اس کی شاعری میں سرایت کر جاتے ہیں، ان کا تھوڑا سا انہیں پیش نگاہ رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ منتخب غزلوں کی طرف جائیں گے، اور امکان یہ ہے کہ شاید 3-4 نشستیں ولی کے مطالعے میں صرف ہوں، اور ولی اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنے میں کم از کم 4-6 نشستیں لگائی جائیں۔ یہ ایک اعتبار سے اردو کے پہلے بڑے شاعر ہیں، یعنی بڑی شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی اور سراج سے ہوا ہے۔ یعنی بڑی شاعری میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی شاعری کے اس تصور کو عملی حالت میں دیکھنا ولی اور سراج سے ممکن ہوا ہے جس تصور کو ہم نے اپنے لیے مسلمے کی حیثیت دے رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ولی اور سراج سے پہلے بھی بڑی شاعری کے نمونے پائے جاتے ہوں، لیکن بڑی شاعری کے موجودہ تصور پر پورا اترنے والے شاعروں کی تاریخ اگر اردو روایت میں دیکھی جائے تو اس کی روشنی میں ہم یہ بات ذرا اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے پہلے 2 بڑے شاعر
ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑے شاعروں کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح انشاءاللہ ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اب اس سے متعلق کوئی سوال جواب ہو تو ارشاد. یہ عموماً صنم کو یا محبوب کو اپنے گھر میں بلانے کی خواہش کیوں ہے؟ خود اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دینے کی جو روایت ہے یا وہ جو خواہش ہے وہ کس قدر ہے اور اس مضمون کے حوالے سے وہ بھی اس میں موجود ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, دو رویے ہیں ساتھ. اس میں یہ کہ میں سپرد اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں لیکن براہ راست دیکھ کے کروں گا, یہ ہے. اور دیکھنے کی خواہش ناکام بھی رہے نا, یا دیکھنا محال ہو اور میں دیکھنے کے محال ہونے پر یقین بھی رکھتا ہوں, اس کے باوجود دیکھنے کی خواہش کا نہ ہونا دیکھنے کو محال سمجھنے کے دعوے کو باطل کر دیتا ہے. دیکھنے کی خواہش نہ رکھنا محبوب کو غائب ماننے کے دعوے کو بھی جھٹلا دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہش دید نہ ہو, طلب دید نہ ہو؟ اور طلب دید کی حفاظت ہی اس سے ہوتی ہے کہ دید ناممکن ہے. اب یہ سب میرے خیال میں ایمانی احساسات ہیں. ان احساسات کی ریئلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی زبان پر اچھا عبور اور شاعری پر اچھی دسترس کے بغیر. یہ سارے احساسات ایمانی ہیں, یہ سارے احساسات روحانی ہیں, یہ سارے احساسات اخلاقی ہیں. ان سارے احساسات کو دینی زندگی کی نمائندگی کر سکنے والے احساسات و تصورات کی حیثیت سے بلا کھٹکے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن احمد جاوید صاحب جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے احساسات ایمانی ہیں, لیکن جو عملاً جو شعراء کا کردار جو ہم پڑھتے ہیں وہ بڑا ہی پست نوعیت کا نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے بڑی ہی شدید قسم کی جو ہے مایوسی پیدا ہوتی ہے. آپ کی زیادہ نظر اس پر نہیں, وہ تو میں نے آج تمہید میں عرض کر دیا نا کہ شاعر. اچھا, یہ احساسات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو اپنے جو میں نے بتائے ہیں احساسات اس کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں شاعری میں بیان ہونے والے. یہ بھائی یاد رہے کہ یہ جو میں نے احساسات ذرا جوش سے گنوائے تھے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمانی احساسات ہیں, لیکن ان کی ریئلائزیشن جمالیاتی ذوق کی پختگی کے بغیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات وہ ہے جو تمہید میں نے عرض کی کہ شاعری ہم رہنمائی لینے کے لیے نہیں پڑھتے. شاعری ہم اپنے بعض ان نوٹسڈ احساسات کو بیدار کرنے اور انہیں اپنے مرکزی شعور کی تعمیر میں صرف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. شاعری سے کوئی موقف اخذ نہیں کیا جا سکتا. اپنے پہلے سے موجود موقف کو تقویت پہنچانے کا ایک انتخابی ساز و سامان شاعری کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کہاں کا مومن ہے جو حس جمال نہ رکھتا ہو. جمالیاتی شعور اپنی فائننس کے ساتھ غیب و شہود کے دینی مسئلے کو جس طرح حل کرتا ہے اتنا معاف کیجیے گا فقہ نہیں کر سکتی, علم الکلام نہیں کر سکتی. اور اس کا آسان طریقہ یہ کر کے کوئی دیکھ لے کہ جس کا موقف پہلے سے درست ہو, شعر پڑھنے سے اس موقف میں تسکین کا ایلیمنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ شاعر کو وہ ہادی سمجھتے ہیں, شاعری کو ہدایت نامہ سمجھتے ہیں, وہ یقیناً گمراہ ہوتے ہیں, وہ یقیناً پستی میں جا گرتے ہیں. دیکھیں, دو طرح کی پستیاں ہوتی ہیں کہ شعور حق شعور جمال سے منقطع ہو جائے,
اس سے بھی پستی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پستی پیدا ہوتی ہے کہ شعور جمال شعور حق سے خالی رہ جائے، اور اس میں پرائمری اصول ہے شعور حق۔ تو اگر شعور حق آپ کا ایک حالت تسلیم میں اور حالت تسکین میں موجود ہے تو شاعری یعنی شعور جمال جو ہے وہ اس کے ایک معاون خادم کی طرح اس میں تسکین کے نئے نئے عناصر داخل کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ تو جیسا کہ وہ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا مصوری و مجسمہ سازی کے حوالے سے، تو وہ بھی تو تلاش حق کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ تو ہے نہیں، تلاش حق کوئی، میرا خیال ہے تلاش حق ایک التباس ہے، ہم تلاش حق کے ماحول میں نہیں ہیں، ہم حضور حق کی فضا میں ہیں، تو اس میں رہ کر تلاش حق سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔